اسی اسنا میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے کہ جب یہ اتنی مشکلات مکے میں رہنے کی وجہ سے تھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ دیا کہ اب آپ یہاں سے نکل کر حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرات صحابہ ابتداً 11 مردوں کے بارے میں آتا ہے اور 4 عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی۔ اب کفار کو جب پتہ چلا کہ یہ مسلمان یہاں سے نکل رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں، تو ان کے دلوں میں آگ لگ گئی کہ یہ مسلمان تمام تر مشکلوں کے باوجود، تمام تر پریشانیوں کے باوجود اسلام کے اندر یہ حسن ہے کہ وہ دبتا نہیں ہے۔ ہم نے کتنے پہاڑ ان پہ توڑے ہیں، کتنے مصائب ان پر لائے ہیں، لیکن اسلام پھر بھی پھیلا ہے، ہمارے اندر پھیلا ہے۔ گھر میں ایک بھائی جو ہے وہ مسلمان ہے، ایک کافر ہے۔ یہ اسلام کوئی دبنے والی چیز نہیں ہے، وہ سمجھتے تھے۔ وہ جیسے کہا نا کہ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آج ہمیں تو یقین نہیں ہے، لیکن باطل کو پتا تھا، باطل کو یقین تھا کہ اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا۔ جیسے ہی انہیں پتہ لگتا ہے کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کا تعاقب کرتے ہیں۔ اللہ کی شان، مسلمان وہاں سے کشتی میں بیٹھ کر روانہ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں آگ تھی۔ یہ تمام تر مشکلات کے باوجود دب نہیں سکا۔ اگر ہم نے انہیں ویسے کھلا چھوڑ دیا تو یہ مسلمان ہمیں اذیت پہنچائیں گے اور اسلام پھیلے گا۔ اب انہوں نے ایک اپنا قافلہ، ایک نمائندہ حبشہ کی طرف روانہ کیا۔ کس نے؟ مشرکین نے، اور جس میں عمر بن عاص بھی تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ جاتے ہیں اور بڑے وظیفے، بڑے ہدیے، بڑے تحفے ان کے لیے، جو وہاں کے وزراء تھے، جو ان کے بڑے تھے، جو ان کے پادری تھے، ان کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ان کے دل ہماری طرف تھوڑے مائل ہو جائیں۔ اسی لیے تو اسلام نے قدغن لگائی ہے کہ کوئی بھی ریاست کا سرپرست یا ریاست کا کوئی عہدے دار کسی بھی عام شخص سے کوئی وظیفہ، کوئی ہدیہ نہیں لے گا۔ پابندی لگائی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی قضات کے عہدے پر آپ فائز ہیں، آپ جج ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ کسی سرکاری ملازم ہیں، اور کوئی شخص آپ کو ہدیہ دے رہا ہے تو وہ ہدیہ آپ قبول نہیں کر سکتے۔ اسلام اس کو پابندی لگاتا ہے کہ تم وہ ہدیہ قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہدیہ تمہاری ذات کو نہیں دیا جا رہا، تمہارے عہدے کو دیا جا رہا ہے۔ یعنی کل جب اس کے اپنے کام کی اپنی ضرورت پڑے گی تو وہ ہدیے کے پیسے تم سے پورے کرے گا۔ یعنی اس کا کوئی کیس پھنسے گا، کوئی مصیبت آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی تو وہ ہدیہ تم سے واپس لے گا۔ کیسے لے گا؟ جناب وہ ایک میرا چھوٹا سا کیس ہے، بس اس کو حل کر دیجیے، تھوڑی سی پریشانی ہے بس بنی ہوئی ہے، بس آپ اس میں آسانی پیدا فرمائیں۔ لیکن اسلام نے قدغن لگائی کہ کسی سے تم ہدیہ نہیں لے سکتے۔ ہاں ایک صورت بیان کی ہے کہ ہاں کوئی ایک ایسا شخص تھا، بڑا اچھا تھا، لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے تھے اور عہدے سے پہلے بھی لوگ اسے وظیفے دیا کرتے تھے، ہدیے دیا کرتے تھے، تحفے دیا کرتے تھے، تو کہا ہاں اگر پہلے بھی اس طرح کے تحفے ملتے تھے تو بعد میں قبول کر سکتا ہے، ویسے دوسری کوئی صورت نہیں ہے ہدیہ قبول کرنے کی۔ اب یہ عمر بن عاص کہتے ہیں ہم بڑے وظیفے اور ہدیے لے کر جاتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں، بڑے بڑے پادریوں کو، بڑے بڑے جو وزراء ہیں اور بڑے بڑے حکومت کے اندر جو حصے دار ہیں، انہیں بڑے بڑے وظیفے، تحفے، ہدیے دیتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں جناب بس یہ کل ہماری دربار میں نجاشی کے ساتھ ایک میٹنگ ہے، تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، ہمارے حق میں سفارش کر دینی ہے، بس سفارش کر دینی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ دوسرا دن آتا ہے، وہ نجاشی کے دربار میں جاتے ہیں اور وہ کفار جو تھے، جو مسلمانوں کے تعاقب میں آئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب نجاشی صاحب آپ کے ملک میں ہمارے کچھ بگوڑے، کچھ غلام جو ہیں بھاگ کر آئے ہوئے ہیں، تو آپ جو ہیں مہربانی کر کے، آپ چونکہ ریاست کے سرپرست ہیں تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اب نجاشی کہتا ہے جناب ٹھیک ہے،
آپ ایک بات میرے سامنے لے کر آئے ہو، لیکن جب تک میں مد مقابل کی بات نہیں سنتا تب تک میں آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا. یعنی جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایک آدمی آئے اور یہ کہے کہ جناب کہ فلاں آدمی نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، یعنی کوئی آدمی آیا اور اس کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے، قاضی کے پاس آیا، کسی انسپیکٹر کے پاس آیا، کسی بڑے عہدے والے کے پاس آیا کہ جی فلانے نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، اب یہ نہیں فوراً اس کے خلاف مقدمہ لکھ دیا جائے. اسلام کہتا ہے کہ بھائی دوسرے کو بلاؤ، اس کی بھی رائے لو، اس سے بھی پوچھو، کہیں اس نے اس کی دونوں آنکھیں نہ پھوڑی ہوں، کہیں اس نے اس کے ساتھ بڑا ظلم نہ کیا ہو، تو دونوں سے پوچھو. تو نجاشی نے کہا جناب ٹھیک ہے، بہرحال آپ میرے پاس آئے، آپ نے ہدیے دیے، وظیفے دیے، تحفے دیے، لیکن جب تک میں مد مقابل کو نہیں بلاتا تب تک آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا. اب مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے، اور مسلمانوں میں سے ایک شخص تھے جس کا نام تھا حضرت جعفر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی. مسلمان انہیں اپنا جو ہے وہ متکلم بناتے ہیں کہ ہماری طرف سے نمائندگی آپ نے کرنی ہے. حضرت جعفر کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ہاں، نجاشی کہتا ہے جناب یہ لوگ عرضی لے کر آئے ہیں، آپ ان کے غلام ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سنا ہے آپ وہاں سے بھاگ کر آئے ہو، اور نہ تم عیسائی ہو اور نہ تم جو ہو بت پرست ہو، تم ہو کیا آخر؟ حضرت جعفر جو ہے تقریر شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں یا ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، ہم ایک جاہل قوم تھے، لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، ہمسایوں کو پریشان کیا کرتے تھے، بچوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، لوگوں کا مال قبضے میں لے لیا کرتے تھے، کمزوروں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. اتنے میں ہمارے میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس کی صداقت، اس کی دیانت ہمارے سامنے تھی. اس نے ہمیں بتایا اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے، مالک ایک ہے. ہم نے اس کی اس آواز پہ لبیک کہا. اس نے ہمیں سکھایا کہ یتیموں کا مال نہیں دبانا. اس نے ہمیں بتایا بچوں کو زندہ درگور نہیں کرنا. اس نے ہمیں بتایا کسی کمزور کے اوپر ظلم نہیں کرنا. اس نے ہمیں بتایا کہ ہمسایوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا ہے. تو جس بیس پر ہم نے اس کی بات کو قبول کیا، اس کی بات کو مانا. بادشاہ نجاشی کہتا ہے کہ جناب یہ جس نبی کا تذکرہ کر رہے ہو، کیا اس کے اوپر کوئی کلام بھی آتا ہے، کوئی پیغام بھی آتا ہے؟ حضرت جعفر نے کہا جی. کہا کچھ پڑھ کے مجھے سناؤ. حضرت جعفر قرآن کی سورہ مریم کی آیات پڑھتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. جیسے یہ آیات پڑھتے ہیں تو وہ نجاشی کی آنکھوں پہ آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگ پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کلام تو مجھے انجیل جیسا کلام لگتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ پر اللہ نے ایک کلام نازل کیا، یہ کلام مجھے اس کا متشابہ لگتا ہے، اس طرح کا لگتا ہے. اور ان لوگوں کو کہا کہ بھائی یہاں سے دوڑ جاؤ، کیا میں اس بیس پر ان لوگوں کو تمہارے حوالے کر دوں کہ یہ ظلم سے روکتے ہیں، یہ صداقت کا پیغام دیتے ہیں، یہ سچائی کی دعوت دیتے ہیں، تو یہاں سے چلے جاؤ. وہ مشرکین بھی چلے جاتے ہیں، مسلمان بھی چلے جاتے ہیں. لیکن مشرکین کو غصہ ہوتا ہے کہ جناب ہم نے تو بڑا خرچہ کر دیا، سفر بھی دور کا کیا، بڑا مال بھی لگا دیا، اب خالی ہاتھ ہم یہاں سے جائیں یہ تو ہم سے برداشت نہیں ہے. دوسرے دن دوبارہ سے عدالت میں کسی طرح بادشاہ کے دربار میں رسائی حاصل کرتے ہیں، اور دربار میں جا کے کہتے ہیں بادشاہ سلامت، میں آپ کی بات سمجھ گیا، آپ نے جو کہا وہ بھی سمجھ گیا، لیکن ایک بات کل مجھے یاد نہیں رہی بتانا، وہ بھی آپ کو بتا دوں. یہ کیا بات ہے؟ بادشاہ سلامت، یہ جو مسلمان ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ ان سے پوچھیں تو صحیح حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے. اب نجاشی کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یہ نہ جانے پتہ نہیں کیا عقیدہ رکھتے ہیں.
دوبارہ سے مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے، حضرت جعفر آتے ہیں اور کہا جاتا ہے جناب یہ بتاؤ تمہارا عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ اور نظریہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب مسلمانوں کو بات لگتی ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ مسلمان جو ہے وہ عیسیٰ کو اپنا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اسلام میں تو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر ہم ان کے عقیدے کے خلاف بات کریں گے تو ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے۔ حضرت جعفر نے کہا نہیں، ہم سچ بات کہیں گے، جو اللہ کا حکم ہے ہم وہ بات کہیں گے، دوسری بات نہیں کریں گے۔ اب ہوتا یہ ہے، اللہ کی شان دیکھیے کہ حضرت جعفر سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں اور کلمت اللہ ہیں۔ جب یہ تین جملے حضرت جعفر کے منہ سے نکلتے ہیں تو وہ جو نجاشی تھا وہ زمین سے ایک تنکا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ واللہ حضرت عیسیٰ کی شان اس تنکے سے زیادہ نہیں ہے، جو انہوں نے بیان کی ہے اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں، یعنی جو انہوں نے بیان کیے ہیں وہی حضرت عیسیٰ کی شان ہے، اس تنکے سے زیادہ بھی اضافہ نہیں ہے اس میں۔ اب باقی جو پادری اور جو ان کے چرچ کے جو لوگ تھے وہ تو خرخراٹ اپنے ناکوں میں بھرنا شروع کر دیا غصے کی وجہ سے، لیکن کہا کہ حضرت عیسیٰ کی شان اتنی ہے جتنی انہوں نے بیان کی۔ اب وہ مسلمان وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جسے عام الحزن کہا جاتا ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر آپ کی زوجہ حضرت ختیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ دو پہاڑ یکدم اکٹھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، اور پھر اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا، غم والا سال کہا گیا، یہ غم والا سال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکے میں بڑی مشقتیں، بڑے امتحان، بڑے ابتلاء۔ عقبہ بن ابی معیط جو ہے وہ گلے میں رسی ڈالتا ہے، کپڑا ڈالتا ہے، رسول اللہ کا جو ہے وہ بدبخت گلا دباتا ہے، کبھی آپ پر مٹی پھینکی جا رہی ہے، کبھی آپ کے اوپر اونٹ کی پوری گوبر پھینکی جا رہی، یہ حالات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلتے ہیں اس امید سے کہ اب میں دین کا کام، دین کی آواز، ذرا مکے کے قریب علاقہ ہے طائف، وہاں پہنچاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، طائف میں بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ رہتے تھے۔ اس میں ایک خاندان تھا، خاندان عمیر، اس کے 3 بیٹے تھے، عبد، مسعود، حبیب۔ ان کے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے دین کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ تو ان تینوں بدبختوں نے بڑے سخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیے۔ ایک نے کہا کہ اگر اللہ نے تجھے نبی بنا دیا ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ نے خود کعبے کے پردے کو چاک کر دیا۔ دوسرے نے کہا کہ کیا اللہ کو تو ہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے، کوئی اور نہیں ملا تھا؟ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا، اگر تو سچا ہے تو میری بدتمیزی یہ خلاف ادب ہوگی، اور اگر تو جھوٹا ہے تو میں جھوٹے آدمی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اب اس پہ وہ بس نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ طائف کے بازار میں دونوں جانب اباش لڑکوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، دونوں جانب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، وہ آپ کے پاؤں پر پتھر مار رہے ہیں، آپ کی ٹانگوں پر پتھر مار رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، برے الفاظ سے پکار رہے ہیں، آپ کو پتھر مار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل، آپ کی جوتی، آپ کی نعل خون سے بھر جاتی ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی وجہ سے جب بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر دوبارہ آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل سے، ایک آدمی تھا کفار میں جس کا نام تھا عتبہ، اس کے باغ میں پہنچتے ہیں اور وہاں تھوڑا سا آرام کرتے ہیں۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے فرشتے آ جاتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں اللہ کے حبیب، یا اللہ کے نبی، آپ کو ان لوگوں نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 2 موقعوں پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں، آسمان کے فرشتے۔ ایک موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں جب پتھر پڑ رہے تھے،
آسمان کے فرشتے روئے. اور آگے اللہ کے حبیب آپ حکم کیجئے. ابھی آسمان سے اللہ کی طرف سے فرشتے آئے ہیں, پہاڑوں کے فرشتے آئے ہیں, یہ وادی ہے, پہاڑ ان کے اوپر گرا کے ان کو مسمار کر دیں گے, آپ حکم کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ لوگ کل میرے دین کا کام کریں گے, میرے دین کا پیغام پہنچائیں گے. ہو سکتا ہے ان کی نسلیں دین قبول کر لیں, میری دعوت قبول کر لیں, میں ان کے لیے بدعا نہیں کر سکتا. اب اندازہ کیجئے کہ مشقت کتنی بڑی ہے. ایک دفعہ رسول اللہ سے پوچھا گیا, حضرت عائشہ نے پوچھا, اللہ کے حبیب آپ کو کوئی ایسا دن ہے جس میں بہت مشقت کا سامنا کرنا پڑا ہو, بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہو, بہت بڑے پہاڑ آپ پر گرائے گئے ہوں؟ رسول اللہ نے کہا ہاں, وہ طائف کا وقت تھا جس نے مجھے سب سے زیادہ غمزدہ کیا تھا. وہ طائف کے لوگ تھے جنہوں نے سب سے زیادہ غمزدہ کیا تھا. لیکن رسول اللہ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ دین ہم تک پہنچ جائے, ہم تک دین پہنچ جائے. اور آج جب یہ کہا جاتا ہے جناب دین کا کام کرنا ہے, رسول اللہ کا کام ہے, آگے سے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ مولویوں کا کام ہے, میرا کام کمانا ہے, میرا کام پیسے بنانا ہے, میرا کام بلڈنگیں کھڑی کرنا ہے, میرا کام اولاد کو اچھی تعلیم دینا ہے. ہاں یہ بھی تیرا کام ہو سکتا ہے, لیکن تیرا مقصد نہیں ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, لوگوں کی طرف تمہیں نکالا گیا ہے, لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. مقصد بتا دیا, باقی یہ تو ضمن ہے, کھانا ہے, لباس ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, یہ ضمن میں آتا ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تم نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے, رسول اللہ کے فرمان کو آگے تک پہنچانا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی حج پر جائے اور حج نہ کرے, باقی وہاں سے کھجوریں بھی لے آئے, آب زمزم بھی لے آئے, لوگ اپنے عزیزوں کے لیے کپڑے بھی لے آئے, اپنے عزیزوں کا سامان بھی لے آئے, سب کچھ لے آئے, اور حج نہ کرے, تو ہم کیا کہیں گے؟ کتنا بے وقوف ہے, کتنا پاگل ہے. جو اصل کام تھا وہ کیا نہیں, اور جو ضرورت ہی نہیں تھی وہ سارے کام کر کے آ گیا. اتنا خرچہ کیا, حج پہ گیا, اور صرف کیا کھجوریں لینے گیا تھا؟ فرض پورا کرنے گیا تھا. ہم نے سب کچھ کر لیا, نبی کا کام نہیں کیا, بلکہ اس کو کام سمجھے ہی نہیں. روز صبح کیا ہوتا ہے, اگر 5 بجے بھی اٹھنا پڑے نا, نماز کے لیے نہیں بات کر رہا, معذرت کے ساتھ, کام کے لیے کہہ رہا ہوں, نوکری کے لیے لوگ اٹھتے ہیں, سردی ہو گرمی ہو 5 بجے جائیں گے. بعض اس سے بھی پہلے اٹھتے ہیں, بعض کی نوکری کہیں دور لگی ہے تو اس سے بھی پہلے جاتے ہیں, جائیں گے. کیوں؟ اپنا کام ہے جی, اپنا کام تو کرنا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آج تک اپنا کام نہیں سمجھا. کتنی دھوکے والی بات ہے. اور یہ کوئی آپ یہ نہ کہیں کہ کر لیا تو ٹھیک ہے, نہ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں, باقی نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں. نہیں میرے پیاروں, ضروری بنی اسرائیل کا ایک واقعہ رسول اللہ سناتے ہیں. کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا, عابد, اور اس درجے کا عابد تھا کہ کبھی بھی زندگی میں اس نے آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی. آنکھ کے جھپکنے کی بات کر رہا ہوں, اور یہ سرٹیفکیٹ میں نہیں دے رہا. کون دے رہا ہے؟ جبرائیل امین. یعنی میں اگر کہوں میں بہت نیک ہوں تو میں آپ کے سامنے نیک ہوں نا, میرا دل کیسا ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے. جبرائیل امین کہہ رہے ہیں حضرت اللہ وہ ایسا شخص ہے کہ آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. اللہ نے فرمایا تھا کہ اس قوم کو ہلاک کرو, تو کہا اللہ اس میں ایسا آدمی ہے آنکھ کے جھپکنے کے برابر آپ کی نافرمانی نہیں کی, کیا اسے بھی ہلاک کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اسے آسمان پہ لے کے جاؤ, اسے زمین پہ پٹکو اور پوری قوم کو اس کے اوپر پٹکو, پوری قوم کو اس کے اوپر پٹکو. کیوں بھائی؟ نیک عابد, عبادت کرنے والا, نمازیں پڑھنے والا, صدقات دینے والا, اس کے اوپر پلٹو. کیوں؟
نافرمانی ہوتی رہی اور یہ دیکھتا رہا, لوگ میرے دین سے دور رہے اور یہ دیکھتا رہا. تیری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں, تیرے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں, تیرے باقی صدقات کی کوئی ضرورت نہیں, تیرے اوپر سب کو پلٹا جائے گا. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو معذرت کے ساتھ واللہ ہم سے پوچھو گے, واللہ ہم سے پوچھو گے. یار ہم اتنے دیوانے ہیں, دنیا کی کوئی بات میں آپ کے سامنے کروں نا, دنیا ابھی منہ سے الفاظ جملہ پورا نہیں ہوگا, اگر یہ مولانا صاحب بس ہم سمجھ گئے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم سمجھ گئے, ہم بڑے سیانے ہیں. رو رو کر, تڑپ تڑپ کر, حدیثیں بیان کر کر کے علماء تھک گئے کہ اللہ کا دین کا کام کرنا ہے, کرنا ہے, کرنا ہے. زندگیاں ختم ہو گئی, ہماری کان میں جوں تک نہیں رہی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے میرے بندے, اے میرے بندے, تجھے کس چیز نے مجھ سے غافل کر دیا, کس چیز نے تجھے دیوانہ بنا دیا. دنیا کی کوئی بات کروں گا تو جلدی سمجھ جائیں گے, اور کب سے رسول اللہ کی تعلیمات کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا اتنے دیوانے ہیں, کیا اتنے پاگل ہیں, دنیا کے امتحانات میں فرسٹ ڈویژن میں پوزیشن لیتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کام کی بات آتی ہے تو میرا کام نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, اگر نہیں کریں گے خدا کی قسم کل اللہ کے دربار میں پکڑ ہوگی. اور اس میں ضمن میں یہ بھی سن لیں, اگر آپ کسی ادارے میں یہ سرپرست ہیں اور آپ کی رعایا میں بہت سارے لوگ آتے ہیں, وہ آپ کی بالفرض گھر بھی ہے, گھر میں ہر بندہ اپنی رعایا, اس کی رعایا ہے, اس کے نیچے گھر کا بھی اونر ہے, تو اس کے بچے ہیں, اس کی بیوی ہے, اس کی بہنیں ہیں, جو بھی ہیں. اگر وہ دین سے دور ہیں, وہ نماز نہیں پڑھ رہے, خدا کی قسم پوچھ ہوگی, سوال ہوگا. ہم دفتر بنائے بیٹھے ہوتے ہیں, جی ابھی کیسے اس کو ملازم کو بھیجیں, کیوں کام رک جائے گا. فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے, اس سے اس کی ذریت کے بارے میں, اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہ پوچھ دنیا والی پوچھ نہیں ہوگی, بڑی خطرناک پوچھ ہوگی. تو جناب یہ آج سے طے کر لیں, ہم نے اس کام کو کرنا ہے, اس کام کو کرنا ہے, اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے. نہیں کریں گے تو کل پکڑ ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کے کام کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رسول اللہ کی سنت کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے.